اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 کی تلاوت کریں گے۔ اس کا ترجمہ، تشریح، مفاہیم کے ساتھ مختلف کلمات کی تشریح بھی کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 9 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اذ کے معنی ہے جب، تستغیثون جب تم پکاریں، استغاثہ کریں، فریاد کریں، ربکم اپنے پروردگار سے۔ اذ جب، تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب تو اس نے قبول کر لی، سن لی، تو اس نے دعا قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ میں ممدکم مدد کرنے والا ہوں تمہاری بألف 1000 کے ذریعے، من الملائکۃ فرشتوں کے، 1000 فرشتوں سے، مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، جو پے در پے آنے والے ہیں۔ اس آیے مبارکہ میں جو کلمات تشریح طلب ہیں، وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے تستغیثون مادہ ہے غین واو سے، جو الغوث کہتے ہیں۔ غوث کے معنی ہے مدد کرنا، تستغیثون کے معنی ہے مدد طلب کرنا۔ یہاں پر مدد طلب کرنے کے ہیں۔ اور دوسری آیت جو ہے، دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے مردفین۔ مردفین کے معنی ہے، مردفین رے دال الف الردف کے مادے سے ہیں، اور اس کے معنی ہے تابع، یعنی ہر وہ چیز جو دوسرے کے پیچھے ہو۔ جس طرح نظم کے اندر، شاعری کے اندر ردیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ردیف قافیے کے بعد جو ردیف ہوتا ہے اس کا بھی معنی یہی ہے کہ ردیف قافیے جو ردیف کہا جاتا ہے، تو اس میں ردیف کا مطلب ہی پیچھے آنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرکین کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت جب جنگ بدر میں مسلمانوں نے دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نظارہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ پروردگار، اے اللہ، جس فتح و نصرت کا تو نے وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما، اگر یہ گروہ نابود ہو جائے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس دعا کا جو عربی لفظ ہیں، عبارت ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ انجز لی ما وعدتنی، جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرما، انجز لی پورا فرما، اس کا جزا دے میرے لیے،
اللہم ان تہلک، اگر تو نے ہلاک کیا ہذہ العصابہ یا عصابہ اس گروہ کو، لا تعبد فی الارض تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فاستجاب لکم، کیونکہ آیت میں فرمایا استستغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اس کے لیے لفظ آیا فاستجاب لکم، پس اس نے تمہاری سن لی، تمہاری دعا قبول کر لی، تم کو جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ موت و حیات کی جنگ تھی، سخت مشکل ترین جنگ تھی۔ چنانچہ 1000 فرشتے مدد کے لیے بھیجے گئے۔ ان فرشتوں کی شرکت کی نوعیت کیا تھی، اس کا تذکرہ آیت نمبر 10 میں 11 میں آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ، آیت نمبر 10 ہے، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، آیت نمبر 10، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ چونکہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ جنگ بدر میں فرشتوں کی شرکت کی جو نوعیت ہے وہ کیا تھی، تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وما جعلہ ہو، وما اور نہیں، جعلہ بنایا اسے اور نہیں بنایا اسے، اللہ اللہ نے، الا مگر، بشرا بشارت کے، وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی اس سے، قلوبکم تمہارے دل، وما اور نہیں ہے، النصر مدد، الا مگر، من عند اللہ اللہ کے ہاں سے، اللہ کے ہاں سے، انا بے شک اللہ، عزیز بے شک اللہ، عزیز بہت غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ اب اس کا بامحور ترجمہ 2 طریقوں سے ہوگا، کچھ اس طرح سے۔ ایک یہ ہے کہ اور اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے صرف بشارت اور اطمینان قلب کا باعث بنایا، اور یہ باور کرایا کہ نصرت تو بس اللہ ہی کی جانب سے ہے، بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ ایک اس طرح سے بھی آپ اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، وما جعلہ اللہ، اور اللہ نے نہیں بنایا اس کو، اس مدد کو، الا بشرا صرف اور صرف تمہارے لیے،
بشارت بنا کر، وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ بِهِ قُلُوبُكُمْ تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے، وَمَا عِندَ اللَّهِ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عزیز حکیم، اس میں شک نہیں کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اس آیت سے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ فرشتوں کی شرکت کی جو نوعیت تھی، طریقہ کار تھا جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آنے کا، وہ روحانی تقویت دینا اور مسلمانوں کے دلوں سے خوف و ہراس نکال کر ان کو حوصلہ دلانا تھی، ورنہ کفر کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے صرف ایک فرشتہ کافی تھا، جیسا کہ قوم لوط کی ہلاکت صرف جبرائیل علیہ السلام سے ہو گئی تھی۔ اگلا جو نقطہ ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ فتح و نصرت کا فتح نصرت کا اصل سرچشمہ اللہ کی ذات ہیں، یعنی جو مدد حاصل ہوتی ہے، جو فتح دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، خواہ وہ فرشتوں کے ذریعے یا دیگر ذرائع کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اہم نکات اس آیت کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ اسباب و وسائل جنگ کے اندر اس کو بیان کیا گیا، تو اس میں پہلے کیا ہے؟ ظاہری اسباب و وسائل ذریعہ ہے، یعنی جنگ جیتنے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے ظاہری اسباب و وسائل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہری اسباب و وسائل، اس کے پاس مضبوط ہتھیار ہو، اس کے پاس لڑنے کے لیے فوج موجود ہو، لشکر موجود ہو، اور ہمت والا ہو، اور ساتھ اس کے ساتھ دینے والے مواقع ہوں، جگہ، موسم وغیرہ بھی، وہ کیا ہے؟ ظاہری اسباب و وسائل ہے۔ واقعی نصرت اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ پہلے اگر آمادہ ہو، ذہنی طور پر تیار ہو، یہ تمام اسباب و وسائل اگر فراہم ہوں، تب جا کر جنگ لڑنے شروع کریں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے اسے تائید حاصل ہوگی، اسے مدد مل جائیں گے۔ نمبر 2، فرشتوں کا نزول۔ اس جنگ میں، جنگ بدر میں، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، تو اس میں جو ظاہری جو نکات ہیں، ظاہری اسباب و وسائل کے بعد دوسرا جو نقطہ ہے وہ فرشتوں کا نزول ہے۔ اس جنگ میں فرشتوں کا نازل ہونا، اور فرشتوں کا نازل ہونا مسلمانوں کے لیے اطمینان کا سبب بنا، مسلمانوں کو تقویت ملی، مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے، جس کی وجہ سے فتح نصیب ہوئی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اس کے آیت کے اس ٹکڑے کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے، تم جیت گئے ہو دشمن پر بدر کے میدان میں، تو وہ کیا تھا؟ فرشتوں کا نزول بھی تھا، اور یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا؟ بشارت اور اطمینان دل کا سبب قرار دیا۔ اس میں تیسرا نقطہ جو ہے، کسی ہدف میں کامیابی کے لیے مادی وسائل سے زیادہ
معنوی اور نفسیاتی قوت و طاقت کا ہونا بھی ضروری، وہ بھی زیادہ اہم ہے۔ مثلاً کسی کے پاس مادی وسائل ہو، اس کے پاس جنگ کے لیے مسلح لشکر بھی موجود ہو، لیکن وہ معنوی طور پر، نفسیاتی طور پر کمزور ہوں تو وہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ لہذا ذہنی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی قوت و طاقت کا ہونا، حوصلے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر حوصلہ پست ہوں تو کہیں پر بھی اسے کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 11، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اِذ کی معنی کیا ہے؟ جب۔ یغشیکم، جب تمہیں ڈانپ رہا تھا، النعاس، نیند سے، امنتن، تسکین کے لیے، سکون دینے کے لیے، منہ، اس کی طرف سے، وَيُنَزِّلُ، اور وہ نازل کر رہا تھا، علیکم، تم پر، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی کو، کیوں؟ لِیُطَہِّرَکُم، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، بِہ، اس سے، اس کے ذریعے، وَیُذْہِبَ، اور دور کر دے، عنکم، تم سے، رجز الشیطان، شیطانی نجاست کو، وَلِیَرْبِطَ، اور وہ مضبوط کر دے، عَلیٰ قُلُوبِکُم، تمہارے دلوں کو، وَیُثَبِّتَ، اور جمائے رکھیں، بِہ، اس سے، الْأَقْدَامَ، تمہارے قدموں کو۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تمہیں نیند کی چادر سے ڈانپ دیا۔ اِذْ یغشیکم النعاس أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ، اور تم پر نازل کیا، من السماء ماءً، آسمان سے پانی، لِیُطَہِّرَکُم بِہ، تاکہ اس سے وہ تمہیں پاک کر دے اور دور کر دے شیطانی نجاست کو، وَیُذْہِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطانی نجاست کو، وَلِیَرْبِطَ عَلیٰ قُلُوبِکُم وَیُثَبِّتَ بِہ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو جمائے رکھیں۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا، آپ اس طرح سے بھی آپ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، اِذْ یغشیکم النعاس أَمَنَةً مِّنْهُ،
اس وقت کو یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے امن دینے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا۔ نعاس کی معنی ہے غنودگی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسا رہا تھا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطانی نجاست دور کرے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط بنائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم جمائے رکھیں۔ اس آیے کی تفسیر کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں چونکہ بدر کے میدان میں مسلمان لشکروں کی تعداد بہت ہی کم تھی، قلیل تعداد میں مسلمان موجود تھے۔ اس میدان میں مسلمان لشکروں کی تعداد 313، اور اس کے مقابلے میں جو دشمن کا جو لشکر تھا وہ 1000 کی تعداد میں موجود تھے۔ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کا مقابلہ ہے، اور اسے دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت امن و سکون کی نیند ان پر مسلط کر دی، اسی لیے فرمایا اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کا مقابلہ ہے اور امن و سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ امنۃ منہ، اس میں 2 نقطے ہیں۔ اگر منہ کی ضمیر دشمن کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمن سے امن دلوایا، یعنی دشمن سے امن مراد ہے یہاں پر۔ اگر منہ کی ضمیر اللہ کی طرف ہے تو اللہ کی طرف سے امن مراد ہے۔ تو انتہائی نامساعد حالات میں، مشکل حالات میں جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے مقابلہ ہے، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے یہ تائید حاصل تھی کہ لشکر اسلام امن و سکون سے سویا رہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، جس صبح کو جنگ بدر ہونا تھی، اس رات اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، پانی نازل فرمائی۔ اس سے مسلمانوں کو کئی ایک فائدے ہوئے۔ لِيُطَهِّرَكُمْ، ایک یہ کہ مشرکین بدر کے پانی پر پہلے قابض ہو چکے تھے، دشمن پہلے سے پانی پر قبضہ کر چکے تھے، مسلمانوں کے پاس پانی موجود نہیں تھا، بارش کے برسنے سے انہیں پانی میسر آیا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وَلِيَرْبِطَ، یہ کہ بارش سے سکون اور دلوں کی مضبوطی آئی، مضبوط ہو گئے، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، چونکہ نہاد ہو کر انسان میں خود اعتمادی آ جاتی ہے اور تعفن سے، بدبو سے بیزاری آتی ہے۔ بارش کے برسنے سے انہیں پانی میسر ہوا اور انہوں نے نہلا دھلا کر اپنے آپ کو پاک و صاف کیا، نہا دھو کر خود اعتمادی ان کے اندر آ گئی،
اور بدبو بھی ختم ہو گئے۔ تیسرا نقطہ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تیسرا یہ کہ بارش سے ان کے وہ ثابت قدم ہو گئے، قدم جم گئے۔ یہ کہ بارش کے برسنے سے ریت جم گئی، زمین سخت ہو گئی، مضبوط ہو گئی اور قدم جم گئے، ورنہ بارش سے پہلے ریت پر چلنا پھرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور چوتھا یہ کہ دشمن کا جو دشمن جو ہے وہ نشیبی علاقے میں تھا، دشمن کا جو علاقہ تھا اس میں بارش کے برسنے سے کیچڑ ہو گئے، اس لیے بارش سے کیچڑ ہو گیا اور دشمن کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے انسان کے اپنے اندر امن ہونا ضروری ہے، پرسکون ہونا ضروری ہے۔ اضطراری حالت میں، بے سکونی کے حالت میں انسان خوف و ہراس کے عالم میں جنگ نہیں جیت سکتے۔ کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اس کا اطمینان دل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً، تمہیں امن و سکون دینے کے لیے ہم نے نیند طاری کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے پر اللہ تعالیٰ نے جو نیند جو مسلط کی ہے، دن بھر کام کر کے جب انسان تھکا ہارا ماندہ گھر واپس پلٹتا ہے تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کے تاریکی میں انسان پر نیند مسلط کرتا ہے، اور دن بھر کی تھکاوٹ رات کو سونے سے انسان سے وہ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو جنگ بھی، کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اپنے اندر امن ہو۔ دوسرا نقطہ وسوسوں سے پاک مضبوط دل چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ ثابت قدم کی ضرورت ہے۔ کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ثابت قدم کا ہونا ضروری ہے۔ میدان جنگ میں چوتھا یہ ہے کہ میدان جنگ میں موجود ظاہری موانع کو بھی دور کرنا چاہیے۔ جو ظاہری مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، اس کو بھی دور کرنی چاہیے، ورنہ انسان وہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ اگر راستہ بند پڑا ہو یا ہتھیار موجود نہ ہو یا وہاں چھپنے کے لیے جگہ نہ ہو تو انسان جنگ جیت نہیں سکتے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک شرک، دوسرا والدین کا حق ادا نہ کرنا، اور تیسرا جہاد فی سبیل اللہ سے فرار اختیار کرنا۔ دیگر احادیث میں فرار از جنگ سے بھاگنا 7 ایسے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے جن کا ارتکاب کرنے والا تباہ و ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جنگ کے اندر ثابت قدمی ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، اس وقت کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔